سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 سورہ نساء کا 13واں رکوع اور 5ویں پارے کا 10واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے، إِلَّا خَطَأً، مگر ہاتھ بہک کر، یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل نہیں کر سکتا، ایسا کام مسلمان کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ہاتھ بہک جائے اور غلطی میں کسی کا قتل ہو جائے، یہ اور بات ہے۔ یعنی مومن کافر کی مثل مباح الدم نہیں ہے، یعنی کافر تو مباح الدم ہے، اس کا خون کرنا بہت ساری صورتوں میں مسلمانوں کے لیے جائز ہے، جیسے کافر حربی ہو، میدان جنگ میں مقابلے پہ آ جائے۔ کافر کا حکم پچھلی آیات میں بیان ہو چکا، تو مسلمان کا قتل کرنا بغیر حق کے روا نہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں شریعت اجازت دیتی ہے، جیسے مسلمان قاتل ہو تو حاکم اسلام قتل کے بدلے اسے قتل کر دے، جبکہ مقتول کے ورثاء قصاص چاہتے ہوں۔ اسی طرح اگر مسلمان شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے، تحقیق سے گواہوں سے یہ بات ثابت ہو جائے تو اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ اسی طرح مسلمان اگر مرتد ہو جائے تو اسے 3 دن تک مہلت دی جائے، اسے سمجھایا جائے، پھر بھی دوبارہ اسلام قبول نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح مسلمان بغاوت کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اگر مسلمان ڈاکو ہو اور وہ قتل و غارت گری کرتا ہو، ڈاکے مارتا ہو اور وہ گرفتار ہو جائے تو اس کی سزا بھی موت ہے۔ اسی طرح کوئی گستاخ رسول ہے، چاہے وہ پہلے مسلمان تھا لیکن اب اس نے گستاخی کی تو اس کی سزا موت ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان مباح الدم نہیں ہے، مسلمان کے خون کی حرمت ہے۔ مسلمان کی شان نہیں کہ اس سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے، یعنی ایک مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا جو اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور عطا فرمایا ہے۔ ہاں، خطا ہو جائے یہ اور بات ہے۔ خطا کی مثال یہ ہے کہ شکار کو مارتا تھا یا کافر حربی کو مار رہا تھا اور ہاتھ بہک گیا اور زد پڑ گئی مسلمان پر، یا تیر یا گولی مسلمان کو لگ گئی، یا یہ کہ کسی شخص کو کافر حربی سمجھ کر مارا اور وہ تھا مسلمان۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے، خطا میں قتل کرے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس پر ایک غلام مسلمان کا آزاد کرنا لازمی ہے۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، اور دیت جو سپرد کی جائے الی اہلہ، مقتول کے ورثاء کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کے ورثاء وہ دیت معاف کر دیں، یعنی اس کے وارثوں کو دیت دی جائے۔ جس طرح مرنے والے کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، اس طرح دیت مقتول کے ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ دیت مقتول کی جائیداد کا حکم رکھتی ہے، تو جس طرح کسی کا انتقال ہو جائے اور اس پہ قرضہ ہو تو جائیداد سے قرضہ اتارا جاتا ہے، اس سے وصیت کی ہو تو جائز وصیت جائیداد میں جاری ہوتی ہے۔ اسی طرح مقتول کی دیت بھی یہی حکم رکھتی ہے، یعنی مقتول کا قرضہ ہے تو دیت سے ادا کیا جائے گا، اور اگر اس نے وصیت کی ہے تو وصیت جو جائز ہوگی وہ دیت میں جاری ہوگی۔ دیت کتنی ہے؟ اگر سونے کے سکوں کی بات کریں، جسے دینار کہتے ہیں، جسے اشرفی کہتے ہیں،
تو 1000 دینار سونے کے سکے، یہ تقریباً 4 کلو سے زائد سونا ہے۔ اگر چاندی کی بات کریں، چاندی میں دیت دینی ہو تو 10,000 درہم چاندی کے سکے، ان کا وزن تقریباً 30 کلو چاندی سے اوپر ہے۔ اور اگر اونٹ میں دیت دینی ہو تو اس کے لیے دیت ہے 100 اونٹ۔ اب مرضی ہے 100 اونٹ دے دیں یا 10,000 درہم چاندی دے دیں جس کا وزن 30 کلو چاندی سے زائد ہے، یا پھر 1000 دینار سونے کے سکے دے دیں جس کا وزن 4 کلو سونے سے زائد ہے، یا پھر ان تینوں میں سے جس کی چاہے قیمت دے دیں۔ یہ تینوں دینا ضروری نہیں، یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ اگر مقتول کے ورثاء معاف کرنا چاہیں تو وہ دیت بھی معاف کر سکتے ہیں۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ شخص جو خطاً قتل کیا گیا مقتول اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، یعنی اس کے رشتہ دار کافر ہوں، وَهُوَ مُؤْمِن، اور وہ مقتول خود مسلمان ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو صرف ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا لازمی ہے۔ تو ایک غلام مسلمان آزاد کیا جائے اور دیت اب نہیں دی جائے گی، کیونکہ مقتول کے ورثاء کافر ہیں، لہذا کافر کو دیت نہیں دی جائے گی۔